نمبر 54 باب نمبر 50 باب لا یقول عبدی و امتی، میرا بندہ یا میری بندی کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور کوئی ہمارا بندہ نہیں ہے، ہم سب اللہ کے بندے، یہ میرا بندہ ہے یہ میری بندی ہے کہنا جائز نہیں، اور کسی انسان کو یہ میرے مولا ہے یہ میرے مولا ہے کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے کہ تو اپنے مولا کو، اپنے آقا کو کھانا کھلا یا اپنے آقا کو، اپنے مولا کو وضو کرا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ایسا بولنا چاہیے کہ میرے سردار کو کھانا کھلا یا میرے سردار کو وضو کرا۔ تو لہذا تم میں سے کوئی اپنا بندہ یا اپنی بندی ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یہ میرا نوکر ہے بول سکتے ہیں، یہ میرا سوکار ہے بول سکتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے مولا ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، یہ آدمی کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ باب لا یرد من سأل باللہ، جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے اس کو رد نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ جو اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہے، جو اللہ کا نام لے کر کچھ بھی مانگتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ جو اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہے، دو طرح کے حالتیں ہو سکتی، ایک حالت یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر، یعنی اللہ کے نام پہ دے دو بابا ان کے، کوئی آدمی اگر فقیر سوال کرتا ہے تو پھر اگر جس چیز کا وہ سوال کر رہا ہے وہ شریعت میں جائز ہے اس کا مانگنا، تو پھر ایسی چیز دے دینا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نام پہ میں غریب ہوں، دے دو بابا، کھانا دے دو یا پیسہ دے دو، دے دے۔ اللہ کے نام پہ شراب دے دو بابا، شراب جو ہے شریعت میں پوچھنا جائز نہیں، لہٰذا حرام چیز اگر پوچھ رہے ہیں اللہ کے نام پہ تو دینا ہے، اگر شریعت میں جائز چیز اگر اللہ کے نام پہ پوچھ رہے ہیں تو دے دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی شریعت کے تحت سوال کرے، اللہ کا نام نہ لے بلکہ اللہ کی شریعت کے تحت، یعنی میں مسلمان ہوں، غریب ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تمہارے کو خیر اور برکت دیتا، اللہ تمہاری زندگی میں بھلائی دیتا، مجھے دے دو بول کر ایسا عام شریعت کے تحت جو ہے سوال کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے تحت سوال نہیں کر رہا ہے، شریعت کے خلاف اگر سوال کر رہا ہے، جیسے کوئی آدمی بول رہا ہے میں مجرم ہوں، میں زانی ہوں، میں چور ہوں، مجھے چوری کرنے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ دے دو، ایسا اگر سوال کر رہا ہے، شریعت کے تحت ایسا سوال کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ کیا کسی انسان کے لیے اللہ کا نام لے کر سوال کرنا جائز ہے؟ کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر پوچھ سکتا ہے کیا، مانگ سکتا ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، پھر بھی ایکسٹرا وہ پوچھ رہا ہے تو جائز نہیں۔ اس کے پاس الحمدللہ پیسے ہیں، اس کے پاس الحمدللہ کھانے پینے کے لیے سامان ہے ضرورت کے لیے، پھر بھی اگر وہ ایکسٹرا پوچھ رہا ہے تو اللہ کے لیے ایسا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کی تھی کہ ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں، پوچھیں گے، اس لیے صحابہ کرام نے ذرا بھی فقیر نہیں، حالانکہ غریب تو سمجھ لیں لیکن مانگنے والا کوئی نہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، غریب ہوں میں بلکہ بولنے والا کوئی نہیں صحابہ میں۔ کیوں؟ صحابہ اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کر دیے تھے کہ ہم نہیں سوال کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر صرف مجرد سوال کرے، یعنی صرف بولے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کا نام لے رہا ہے وہ اللہ ہے، وہ بڑی ہستی ہے، اس نام کا اعتبار کرتے ہوئے، اس نام کا احترام اور لحاظ کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اس کو ایسے ہی واپس نہیں لوٹانا چاہیے، اس کو واپس ایسے ہی نہیں لوٹانا چاہیے۔ ہاں اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے باقی مان، اگر وہ ہمارے سے پوچھ رہا ہے اللہ کے نام پہ دے دو تو 1 روپیہ 2 روپئے دے دیے یا کھانے کے لیے کچھ دے دیے، اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو دعا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ تیری ضرورت پوری کر دے، تیری حاجت پوری کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو من استعاذ باللہ فاعذ، جو اللہ کا نام لے کر پناہ پوچھے تو آپ اس کو پناہ دے دو۔ پناہ مانگنا مطلب
کوئی کسی کا ڈر ہے کسی دشمن کا، تو پھر وہ دشمن سے سپورٹ کے لیے اللہ کے واسطے مجھے ذرا سپورٹ دے دیجیے۔ اگر کوئی پناہ پوچھ رہا ہے تو اس کو پناہ دے دینا چاہیے، اور اسی طرح کوئی اللہ کا نام لے کر پوچھ رہا ہے اسے کچھ نہ کچھ چیز دے دینا چاہیے۔ اور تم میں جو کوئی آدمی کسی کو کھانے کے لیے دعوت دے تو وہ کھانے کی دعوت قبول کرنی چاہیے، اور اسی طرح تم میں سے کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ اگر احسان کا بدلہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے اتنی دعا کرنا چاہیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے احسان کے بدلے میں مکمل اللہ تعالیٰ وہ بدلہ مکمل کر دے گا، اور تب تک جو اس کو جواب دینا چاہیے۔ اب یہاں دو تین چیزیں ہمیں دیکھیں گے۔ اگر کوئی آدمی دعوت طعام دے یعنی کھانے کی دعوت دے تو اس کو قبول کرنا یا نہ کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ کھانے کی دعوت دے تو اس کو قبول کرنا یا نہ کرنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن اگر ولیمے کی دعوت ہے تو اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی قبول نہ کرنے کے خلاف کوئی بات آئی نہ ہو، یعنی اس کو ضرورت ہے، کوئی ضرورت ہے، اگر دعوت دے رہا ہے وہاں دعوت پہ نہیں جا سکتا، ولیمے کی دعوت میں تو وہ رک جا سکتا ہے۔ اسی طرح ولیمے کی دعوت میں منکر کام ہو رہے ہیں، اللہ کے حرام کام ہو رہے ہیں، اللہ نے جن کاموں کا حرام کیا ہے وہ کام چاہے وہاں ولیمے کی دعوت میں ہو رہا ہے تو ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر یہ سب چیزوں سے پا کر اگر کوئی آدمی ولیمے کی دعوت دے رہا ہے تو ولیمے کی دعوت قبول کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح اگر ولیمے کی دعوت کا حرام کمائی کے اوپر ہے، میزبان کی کمائی حرام ہے، حرام کمائی سے جو ہے وہ ولیمے کی دعوت دے رہا ہے تو تب بھی جو ہے اگر نہیں جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے تو ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ اسی طرح باب لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ کے چہرے کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے چہرے کے ذریعے، صورت کے ذریعے ہم صرف اللہ سے جنت پوچھ سکتے ہیں، جنت ہی پوچھنا چاہیے، باقی دوسری چیزیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے چہرے کا لحاظ ہے، اللہ کے چہرے کا احترام ہے۔ دیکھیے اللہ کے لیے چہرہ ہے، اللہ کے لیے صورت ہے، وہ کیسی صورت ہے؟ ہماری جیسی ہے کیا اللہ کی صورت؟ اللہ کا منہ ہمارے جیسا ہے کیا؟ اللہ کا چہرہ ہمارے جیسا ہے کیا؟ وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے لیے جس طرح شان اللہ کے لیے ہے اس طرح اللہ کے لیے چہرہ ہے، لیکن اللہ کے چہرے کے اس کا وسیلہ لے کر اس کو دعا میں کرتے ہوئے صرف ہم جنت پوچھنا چاہیے، باقی دوسری چیزیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے، یعنی کسی مخلوق سے اللہ کا واسطہ دے کر جنت نہ مانگو، کیونکہ مخلوق جنت دینے پر قدرت نہیں ہے۔ کسی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی آدمی سے ہم اللہ کا واسطہ دے کر مجھے جنت دو بول کر نہیں بول سکتے، کیوں؟ جنت دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لہذا جنت اللہ سے پوچھنا ہے، مخلوق سے نہیں پوچھنا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دے کر مانگو تو جنت ہی مانگو، دنیاوی شے نہیں مانگنا، یعنی اللہ کے واسطے بول کر جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو جنت ہی مانگنا چاہیے، دنیا کی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ ادب سکھایا گیا، دنیا کی چیزیں نہیں مانگنا اللہ کا واسطہ دے کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا واسطہ دینے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز سوال کرے مخلوق سے اور وہ ہمارے کو نہ دے تو اس کا مطلب کس کی بے عزتی ہوتی؟ یہاں پر اللہ کے واسطے کی بے عزتی ہوتی۔ کس کی ناحرمتی ہوتی؟ بے حرمتی ہوتی؟ اللہ کے واسطے کی بے حرمتی ہوتی۔ لہذا جب ہم اللہ کے واسطے سے سوال کرتے ہیں تو پھر جنت ہی مانگنا چاہیے، دوسری چیز نہیں مانگنا چاہیے۔ باب ما جاء فی اللغو، باب نمبر 57، چیپٹر نمبر 50 یعنی لو کہنا کیسا ہے؟ لو مطلب انگلش کا لو نہیں، محبت نہیں، بلکہ عربی کا لو کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تھا تو ایسا ہوتا، ایسا کرا تو ایسا ہوتا، تو اگر ایسا کرا تو ایسا ہوتا۔ اگر کہنا کیسا ہے؟ کیا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے؟ دیکھیے حرام ہے، اور کبھی کفر تک آدمی کو یہ کہنا پہنچا دیتا ہے۔ کب؟
اگر اس کا استعمال شریعت کی کسی بھی چیز کے اعتراض کرنے کے لیے کہ شریعت نے اگر ایسا نہیں کرا تو ایسا ہو سکتا تھا، یعنی اسلام میں اگر ایسا نہیں رہتا تھا تو ایسا ہو جاتا تھا، ایسا بولنا حرام ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ منافقین احد کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، منافقین واپس آ گئے، احد کی جنگ میں خالی صحابہ گئے، 700 300 منافقین واپس آ گئے، تو اس میں تقریباً وہ جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جب صحابہ مدینہ آئے تو منافقین بولے ہمیں تمہارے کو روکے جاؤ نہ کو جنگ میں بول کے، لیکن پھر بھی تمہیں جنگ میں گئے، اگر تمہیں جنگ میں نہیں جاتے تھے تو بچ جاتے۔ تو انہوں شریعت کی ایک بڑے کام، یعنی جنگ میں جانا واجب ہے ان کے لیے، تو ایک بڑے شریعت کے کام کو وہ اگر استعمال کر کے یہ کام سے روک رہے ہیں تو ایسا اگر استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر اس کا استعمال تقدیر پر اعتراض کرنے کے لیے ہو تو بھی حرام ہے، تقدیر پر اعتراض کرنے کے لیے، یعنی اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچی تو اس کو بولنا اگر تو یہ نہیں کرتا تھا تو یہ مصیبت نہیں پہنچتی تھی، ایسا اگر استعمال کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، تقدیر میں جو چیز ہوتی وہ ہوتی، ہمارے کہنے یا نہیں کہنے سے کچھ بھی ہوتا نہیں، لہذا اگر وہاں استعمال کر رہے ہیں تو حرام ہے۔ اسی طرح اس کا استعمال اگر ندامت یا حسرت کے لیے، یعنی افسوس کرنے کے لیے، تو پھر اس کا استعمال بھی حرام، یعنی اگر میں وہاں ایسا نہیں چاہتا تھا تو افسوس سے بول رہے یہ کام نہیں ہوتا تھا، میں گیا وہ ہو گیا، بڑی افسوس کی بات ہے، تو ایسا کہنا بھی حرام ہے، اگر استعمال کرنا بھی وہاں حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو مطمئن ہونے کا یا اطمینان سے رہنے کا، شانت رہنے کا، سکون سے رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے آپ کو افسوس میں ڈال کے یا دوسروں کو افسوس میں ڈالنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ہم وہاں اگر استعمال کریں، اگر میں ایسا کرتا تھا تو شرک نہیں ہوتا تھا، افسوس کی بات ہے بولیے، اگر ایسا استعمال کرے ہیں تو وہاں بھی حرام ہے۔ اسی طرح تمنا یا آرزو کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو دیکھا جائے گا کیا تمنا اچھی چیز کے لیے یا بری چیز کے لیے تمنا کر رہے ہیں۔ اگر اچھی چیز کے لیے تمنا کر رہے ہیں، جیسے اگر کوئی آدمی بولے کہ اگر میرے پاس وہ فلاں صدقہ اور خیرات کرنے والے آدمی کی طرف میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، تو اگر وہاں استعمال کر رہے ہیں تو جائز۔ اگر بری چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بری چیز کی تمنا کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جائز۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اس کے جیسا میرے پاس مال ہوتا تو ان شادی میں کتنے لاکھ خرچہ کرا، میں اس کا ڈبل خرچہ کرتا، تو یہ بری چیز کے لیے، حرام چیز کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تمنا اور آرزو کے لیے تو یہ جائز نہیں۔ اگر اس کا استعمال خبر دینے کے لیے، جسٹ انفارمیشن کے لیے ہے تو جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حدیبیہ کے ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے، لیکن مشرکین جو ہے عمرہ کرنے نہیں دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اگر یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی تو ہمیں قربانی کا جانور لے کے آ جاتے، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بس انفارمیشن دے رہے ہیں، تو لہذا جسٹ انفارمیشن کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی ما ينفعک، یعنی اس چیز کی حرص کرو جو تیرے لیے مفید ہے، جو ہمارے لیے مفید ہے اس کی حرص کرنا، اس کی تمنا کرنا، اس کی آرزو کرنا، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور عاجز ہو کر نہیں بیٹھنا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا، خاموش سے نہیں بیٹھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مصیبت تجھے پہنچے اور پریشانی پہنچے تو یوں نہ کہے اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ ایسا کہنا چاہیے اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو ہو گیا۔ کیونکہ اگر ہم یہ استعمال کرنے لگ جائیں گے یہ لفظ، یہ شیطان کا منہ کھول دیتا، کبھی ختم ہوتی نہیں یہ چیز، اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا، صرف اگر میں یہ شیطان ہمارے اپنے آپ کو ڈال دیتا، لہذا استعمال اس کا دیکھ سمجھ کر، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے باب النہی عن سب الريح۔ دیکھیے ہوا کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، ہوا کو یا آندھی کو برا بھلا یا گالی نہیں دینا چاہیے۔ ہم میں سے بعض جاہل اور بعض ان پڑھ لوگ اور بعض لوگ جو ہے ہوا کو گالی دیتے ہیں، کیا سڑی ہوا ہے، کیا بری ہوا ہے، کیا بری آندھی ہے،
ایسا بن کر ہوا کو گالی دیتے ہیں، جبکہ ہوا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا تسبوا الريح، تم ہوا کو گالی مت دو۔ یہ چیپٹر نمبر 56 ہے۔ ہوا کو تم گالی مت دو، اس لیے کہ تم جب بھی ایسی ہوا کو دیکھو، بڑی بڑی آندھی کو دیکھو جو نقصان پہنچانے والی ہو، تو ایسی آندھی کو جب تم دیکھو، ایسی ہوا کو دیکھو، خاص طور پر گرمی کے دنوں میں گرم لو چلتی، گرم لو چلتی، تو اس ٹائم پہ اگر ہم ہوا کو گالی دیں گے تو پھر اللہ کو تکلیف پہنچے جیسا ہوتا۔ تو لہذا اگر ایسی جو ہے ہوا چل رہی ہے جو ہمارے کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو اس ٹائم پہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک، اللہم انا نسألک من خیر هذا الريح، اللہ میں یہ اس ہوا میں جو اچھی چیز ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیها وخیر ما امرت به ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيه وشر ما امرت به، یعنی اللہ اس میں جو خیر ہے میں اس کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، اس میں جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 57، باب قول اللہ تعالی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہماری بھلائی کے لیے کرتا، ہماری اچھائی کے لیے کرتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی یہ جو کائنات ہے، یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں، یہ پوری دنیا میں ہونے والی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ پوری دنیا اور دنیا کا نظام یہ سب اللہ تعالیٰ اچھائی کے لیے کیا، اس کا ہمیں جو ہے باقاعدہ حسن ظن رکھنا۔ جیسے گرمی کے دن آئے، خوب گرمی ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ خوب گرمی بھی لاتا ہے، پھر سردی کے دن آئے، خوب سردی ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ خوب سردی بھی لاتا ہے، لیکن ہمیں ایسا بولے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں کو گرمیاں لاتا ہے کہ کیا نہیں، کہیں کو سردیاں لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں، یہ کتنے بارش کے دن آئے گی، کہیں کے بارش آئے گی کہ آنے کی پڑتے ہی ایسا اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خود اپنے بارے میں بھی، اپنے ذات سے متعلق چیزوں میں بھی اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یعنی ہمارے کو کوئی مصیبت پہنچی تو اللہ کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے کیا اللہ کو معیش ملا، کیا میرے اوپر اتنی مصیبت آ رہی، یا نہیں تو ہمارا کوئی اپنا قریبی رشتے دار، اپنا سگا کوئی اگر مر گیا تو ہم اللہ کو برا بھلا بولنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کو انچ ملا کیا، ہمارے انچ ملے کیا، مارنے کے بعد سے، موت کے بعد سے کوئی بھی نہیں ملے کیا بول کے اللہ کو برا بھلا بولنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا اللہ کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، یہ برا گمان کرنا ان کے اوپر ہی واپس پلٹ کر آ جائے گا، یعنی اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، نقصان خود بس ان کو ہوگا، جو چیز ہونا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے پیش نظر بہت اچھی باتیں کہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے ذات سے متعلق یا کائنات سے متعلق ہونے والی ہے وہ چیزیں ہو کر رہے گی، لہذا ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں تو پھر یہ آدمی کو کفر تک لے کے جا سکتا ہے، یہ تقدیر کا انکار کرنے والا معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تقدیر میں وہ چیز ہونی تھی تو ہو گئی، لہذا جو چیز تقدیر میں ہونی ہے اس کو ہم اگر اللہ کے بارے میں جوڑ کے کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا تھا، اللہ کو یہ چیز ایسی نہیں کرنی تھی، ایسا برا گمان کرنا یہ آدمی کو شرک اور کفر تک لے کے جا سکتا ہے۔ آخری باب ہے باب نمبر 60، چیپٹر نمبر 58، باب ما جاء فی منکر القدر، بہت اہم باب ہے، تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بات۔ دیکھیے تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق اور اس کی راز اور بھید، غیب کی چیز۔ تقدیر ہمارے بارے میں ہو یا کائنات کے بارے میں ہو، اللہ کے وہ فیصلے جو اللہ نے پہلے ہی کر دیے اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب
بہت اہم چیزیں اس میں ہیں وہ تقدیر کے بارے میں، کیونکہ ہمیں جو ہے تقدیر پر اگر ایمان ہوگا تو ہمیں جو اپنے آپ کو مطمئن کر دے گی۔ تقدیر کے بارے میں بہت سے لوگ بھٹک گئے، تین قسم کے لوگ ہیں اس میں تقدیر کے بارے میں۔ ایک جبریہ ہے، جبریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تقدیر کو ثابت کرنے میں غلو سے کام لیتے ہیں، بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بندے کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، بندے کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، اپنے آپشن سے اپنے حساب سے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو پہلے سے ایک چیز کرنے کے اوپر فورس کر دیا گیا، وہ چیز نہیں کرتا ہو، بندہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا، چاہے بندہ جو نیک کام کرتا ہو یا برا کام کرتا ہو، اللہ پہلے سے اس کے اوپر ایک فورس ڈال دیا، اب وہ کرتا اس کو ایسا۔ یہ جبریہ بولتے تھے، یعنی اس کو آپشن نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے بولتے تھے، جبکہ یہ غلط ہے، بندے کو اختیار۔ دوسرے قدریہ اور معتزلہ، یہ بالکل کھلی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل جبریہ کے خلاف۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر ایک چیز بندے کے ہاتھ میں، ہر ایک چیز کا اختیار بندے کے ہاتھ میں، اللہ اس کے اوپر کچھ بھی فورس نہیں ڈالتا، وہ تقدیر میں نہیں رہتی، بلکہ بندہ اپنے خود سے وہ کام کر لیتا، خود سے وہ کام جو ہے لکھ لیتا، تقدیر میں وہ چیز نہیں رہتی۔ جیسے کوئی آدمی گناہ کا کام کرنے جا رہا، تو یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ جو پہلے سے تقدیر میں لکھا گیا نہیں رہتا، بلکہ بندہ خود اس کو پیدا کر لیتا، اور پیدا کر لے کے اس کو وہ کام کر دیتا، گناہ کا کام ہو یا نیکی کا کام ہو، بندہ اپنی طرف سے کر دیتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے چاہے نیکی کے کام ہو یا برائی کے کام ہو، سب کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اور اللہ نے ہی پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، تو لہذا قدریہ اور معتزلہ کا یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ ان کے مابین یہ پہلے جبریہ ہے، دوسرے قدریہ اور معتزلہ ہے، ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی سے دلائل کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فیصلے کر دیے ہیں وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے، لہذا ایسے فیصلوں پر، ایسے قضاء و قدر پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور بندے کے لیے بھی قدرت و مشیت کو ثابت کرنا چاہیے کہ ایک بندے کو اختیار ہے، آپشن ہے، چاہے وہ تو اچھا کام کرے یا تو برا کام کرے، اس کو اختیار ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے تو وہ اچھا کام کرے یا تو برائی کا کام کرے، لیکن لاسٹ اینڈ فائنل جو وہ کام کرے گا وہ کام پہلے اسے تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ اب ایک بندہ جو سوچتا رہتا ہے میں اچھا کروں یا برا کروں، اچھا کروں یا برا کروں، اب سمجھو وہ آدمی برا کام کر دیا، تو پھر وہ برا کام بھی تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ تو لہذا تقدیر پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم تقدیر پر ایمان رکھیں، چلو تقدیر پر ایمان رکھیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے مختلف فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوئے کہ توحید ربوبیت ہماری مکمل ہوتی ہے، یعنی ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہم توحید ربوبیت اپنے آپ کو توحید ربوبیت میں مکمل کر لیتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ رکھا تھا، یہ ہو گیا، خلاص تقدیر پر ایمان۔ تیسری چیز، یہ دل کو اطمینان بخشتا ہے، دل کو سکون بخشتا ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ جو آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے یہ پہنچنے والی تھی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، لہذا مجھے مصیبت پہنچی، اس میں بھی شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر رکھا ہے، بھلائی رکھا ہے، بول کر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، اپنے آپ کے دل میں سکون فراہم کرتا ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو دل میں سکون پہنچانا یہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھنے سے آدمی تکبر اور گھمنڈ اور غرور سے بچتا ہے۔ جب اس کو بڑی نعمت ملی اللہ کی، اس کو مال و دولت ملی، تو وہ سوچے گا اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں یہ مال و دولت لکھا تھا، اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں رکھنے کی وجہ سے مجھے یہ مال اور دولت مل گیا، لہذا میری طرف سے کچھ بھی نہیں، میری طرف سے کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے، بول کر وہ تواضع اور عاجزی اور انکسار اختیار کرے گا، کبھی گھمنڈ اور تکبر نہیں کرے گا۔ جیسا کہ قارون نے کہا یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، ایسا تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتا۔ جو آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی تواضع اور انکساری عاجزی اختیار کرتا ہے۔
دلائل دیکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک اگر اس کو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ اس کا عمل اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آ جائے. ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اوپر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آئیے. 6 چیزوں کے اوپر جب تک بندہ ایمان نہیں لے کر آتا ان مومن نہیں کہلاتا. ایمان کسے بولتے ہیں؟ زبان سے ایمان اقرار کرنے کو بولتے ہیں، یعنی میں ایمان لے کر آتا ہوں بول کر زبان سے اقرار کرنا، اور دل میں اعتقاد رکھنا، دل میں عقیدہ رکھنا، یعنی میں نے اللہ پر ایمان رکھا بول کر دل میں عقیدہ رکھنا، اور پھر اپنے اعضاء اور جوارح سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنے جسم سے اس ایمان کے برابر، اس ایمان کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. ایمان جو ہے اطاعت سے بڑھتا ہے، نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے، اور گناہ کے کاموں سے ایمان گھٹتا ہے. آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بیٹھتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے. جب آدمی نیکی کے کاموں کرتا تو اس کا ایمان بڑھ جاتا، اس کے ایمان کا لیول زیادہ ہو جاتا، اور جب آدمی گناہ کے کام کرتا تو اس کا ایمان کا لیول کم ہو جاتا، اس کا ایمان گھٹتا رہتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ جب آدمی گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ گناہ کرتے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا ہے، جیسے وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے پھر اس کا ایمان آ جاتا ہے. تو لہذا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اب دیکھیے ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا. اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس پر ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے. آج کل جو ہے اللہ کے وجود پر ایمان اور اللہ کے وجود پر جو ہے سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہے کیا باقی معنی میں نہیں ہے. اللہ ہے تو اتنے مصیبت ہے، اتنے پریشانی، اتنے ظلم، اتنے بچے کیوں قتل ہو رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں، اللہ ہے کیا باقی معنی میں؟ بول کر ایسے سوال اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیے 4 چیزوں سے میں آپ کو ثابت کراتا ہوں کہ اللہ کے وجود کو ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز عقل سے، عقل سے اللہ کے وجود کو جو ہے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی. ہماری عقل کہتی ہے چھوٹا سا فون، یہ اس کے بنانے والے کے بغیر یہ فون وجود میں نہیں آ سکتا، اس کا بنانے والا ہے اسی لیے یہ فون وجود میں آیا. تو اتنی بڑی کائنات بغیر وجود، بغیر اس کے پیدا کرنے والے کے ایسے ہی وجود میں آ گئی، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا اس کا کریٹر ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ کا وجود ہے. دوسرا اپنے حصے، یعنی اپنے شعور سے آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے تو مصیبت کے وقت آدمی آٹومیٹک اوپر والے کو دیکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو، کوئی بھی آدمی جو اوپر والے کو اوپر دیکھتا ہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ ہمارے گھر میں بارش نہیں ہو رہی، ذرا دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، فوراً بارش ہو گئی. تو ہمارا شعور، ہمارے حص یہ بولتی ہے کہ یہ فوراً بارش ہونا اللہ کے نبی کے دعا کرنے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا کو سننے والا کوئی ہے، لہذا وہ دعا کو سن رہا ہے اور فوراً اس کا رزلٹ ہمیں مل رہا ہے. تو لہذا اپنے حص سے بھی اللہ کا وجود ثابت کر سکتے. اسی طرح اپنی فطرت سے بھی، ہمارا نیچر بھی اللہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے وہ موحد رہتا، لیکن اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، اس کے ماں باپ اس کو بدلا دیتے ہیں. اس کے ماں باپ ہندو ہے تو ہندو، مسلمان ہے تو مسلمان، یہودی ہے تو یہودی، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو لہذا بچہ اپنے آپ کو جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑے، کوئی کچھ بھی نہیں کرے اس کو، تو پھر وہ بچہ جو توحید پر رہتا ہے، اللہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے. پھر چوتھی چیز، شریعت سے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے. شریعت یعنی قرآن اور حدیث سے اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ یعنی کہتے ہیں قرآن میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے
جس سے اللہ کی وجود کو ثابت نہ کیا جا سکے. یعنی قرآن کی ہر ایک آیت سے ہم اللہ کی وجود کو ثابت کر سکتے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کی ہر ایک آیت سے اللہ کی وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو لہذا اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی ایمان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کا رب، خالق، مالک، رازق اور ساری دنیا کا چلانے والا اللہ ہے. توحید الوہیت یعنی ساری عبادتوں کا مستحق اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسی کے لیے ساری عبادتیں کرنا ہے. توحید اسماء اور صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا. ایسے نام کسی کے نہیں ہے. اللہ کے نام میں برائی اور کمی اور خرابی اور بگاڑ نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے لیے صفات ہے، اللہ چلتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. یہ سب اللہ کے لیے ہے اور یہ کیسے ہے؟ بغیر تحریف کے، بغیر تکییف کے، تنزیل کے، تحریف کے، تعطیل کے اللہ کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. تو یہ تین چیزوں پر بھی اللہ کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے. دیکھیے تقدیر کے 4 مراتب ہیں. تقدیر کے 4 مراتب، 4 کیٹیگریز ہیں تقدیر کی. یہ چیز ہمیں اس کے بارے میں ہمیں علم رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھنے سے آدمی جو سوشل میڈیا میں ہونے والے سوالات اور شوشے اور اشکالات سے آدمی بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ تقدیر کے 4 مراتب کے اوپر ہمیں جو ہے باقاعدہ علم حاصل کرنا. 4 مراتب ہے تقدیر کے. سب سے پہلا مرتبہ ہے علم. علم سب سے پہلا مرتبہ ہے تقدیر کا. سب سے پہلی کیٹیگری، سب سے پہلا درجہ علم ہے. یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اجمالی اور تفصیلی طور پر پہلے سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اجمالی مطلب شارٹ میں، تفصیلی مطلب ڈیٹیل میں. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. یہ ایمان رکھنا، ٹھیک ہے؟ چاہے جو ہونے والا ہے یا ہوا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پاسٹ میں ہو، پریزنٹ میں ہو، فیوچر میں ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ پہلے گزر گیا یا جو آگے ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دوسرا مرحلہ تقدیر کا کتابت یعنی لکھنا. اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ نے قیامت تک رونما ہونے والی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. قیامت تک جو چیزیں بھی ہوتی اللہ نے سب چیزوں کو لکھ دیا. یہ تقدیر کی دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیپ. تو لہذا ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ قیامت تک جو چیزیں بھی ہونے والی ہیں وہ آلریڈی لکھی جا چکی ہے. کوئی بھی چیز اب اللہ تعالیٰ پھر سے نہیں لکھتا، پہلے سے وہ چیز لکھی جا چکی ہے. اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. تیسرا مرتبہ اور تیسرا اسٹیپ، تیسرا درجہ یہ تقدیر کا مشیت ہے. مشیت کا مطلب اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اور بندے کو بھی ارادہ اور اختیار ہے لیکن وہ بھی اللہ کے مشیت کے ماتحت ہے. یعنی اللہ کی مشیت کا مطلب اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. جو ہوا وہ اللہ نے چاہا، جو نہیں ہوا وہ اللہ نے نہیں چاہا. اسی طرح بندے کو بھی اختیار ہے. بندہ جو کرتا چاہ کر اپنے اختیار سے، آپشن سے، چوائس سے، وہ بھی اللہ کے مشیت کے ماتحت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا. یعنی بندہ سمجھو نیک کام کرا تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت. بندہ اگر برا کام کرا تو بھی اللہ کی مشیت کے ماتحت. یعنی بندہ اگر اچھا کام کرا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو کہ وہ بندہ اچھا کام کرے. اگر بندہ برا کام کرا تب بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندہ وہ برا کام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برائی کرنے کے پیچھے بھی حکمت ہے. اس کے برائی کرنے کے پیچھے بھی حکمت ہے. لہذا ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے. یہ تیسرا اسٹیپ. چوتھا اسٹیپ ہے خلق. اس بات پر ایمان رکھنا کہ ہر چیز کا خالق، مدبر اور قدرت رکھنے والا، غلبہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حتیٰ کہ مخلوق کے افعال اور مخلوق کے کام بھی. یعنی جو چیزیں بھی ہیں
सारे चीजों को पैदा करने वाला और इंसानों के कामों को भी पैदा करने वाला अल्लाह है। क्या अल्लाह ने कहा, वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुमको भी और तुम्हारे से जो काम सरजद होते उनको भी अल्लाह ने ही पैदा किया। यानी हमारा ईमान रखना, हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने हमको भी पैदा किया और हमें जो कामा कर रहे हैं उसको भी अल्लाह ने ही पैदा किया। ये 4 तकदीर के मरातिब है। एक है इल्म, दूसरा है किताबत, तीसरा है मशीयत और चौथा है खल्क। लिहाजा उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबादा बिन सामित अपने बेटे से ये कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, तुम उस वक्त तक ईमान की लज्जत नहीं पा सकते जब तक कि ये यकीन ना कर लो कि जो कुछ तुम्हें तकलीफ पहुंचने वाली है वो तकलीफ कभी तुमसे टल नहीं सकती, और जो तकलीफ तुम्हें नहीं पहुंचने वाली है वो तकलीफ कभी भी तुमको नहीं पहुंच सकती। लिहाजा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा किया, उसे लिखने का हुक्म दिया, तो कलम ने रब से कहा कि क्या लिखूं, तो अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि क़यामत तक जो चीजें होने वाली है सारी तकदीर लिख दी। तो लिहाजा तकदीर ने सारी चीजें लिख दी। तो उसके बाद हजरत उबादा बिन सामित अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, जो शख्स इस अकीदे के अलावा किसी दूसरे अकीदे पर मरता है तो वो मोमिन नहीं है, वो मेरे तरीके पर नहीं मरता है। तो लिहाजा हमें यह बात मालूम हुई कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा करके इस बात का हुक्म दे दिया कि क़यामत तक होने वाली सारी चीजें लिख दे। तो लिहाजा कलम सारी चीजें लिख दिया है। अब सारी चीजें जो भी क़यामत तक होने वाली है वो लिखी जा चुकी है। यह हमारा ईमान रहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तकदीर पर जिस तरह ईमान लाना है उस तरह हमें तकदीर पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी सुधारने संवारने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शुकूक और शुबहात से हमें अपनी हिफाजत फरमाए।